علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت کی مدت کا معاملہ، عمران خان کی سیاست کا معاملہ اور وہ نمبر جو عمران خان نے بلاک کر دیے تھے، ان نمبر سے عمران خان صاحب کا دوبارہ رابطہ بحال ہوا یا نہیں، اور عمران خان اب حکومت کے خلاف تحریک سے مایوس ہو کر کس کام پر لگ گئے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ ہے سابق فوجی آمر پرویز مشرف صاحب کے متعلق افواہیں چلتی رہیں دن بھر کہ اللہ نہ کرے کہ پرویز مشرف جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال کر گئے، لیکن ان کے خاندان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ علیل ضرور ہیں، ان کی صحت جو ہے وہ خراب ضرور ہے، لیکن وہ اپنا حیات میں ہیں، زندہ ہیں اور وہ زیر علاج ہیں۔ تو ایک اچھی خبر ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ان کے متعلق افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ سب کو زندگی دے۔ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، آپ کسی کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ مشرف آئین شکن تھا، مشرف کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائیں دیں، مشرف پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تب خوش نہ تھی ہوئی ہے سجنا بھی مر جانا۔ تو دشمن کو بھی، مخالف کو بھی، یا آپ کے نظریاتی مخالف کو بھی، یا کبھی آپ کی قوم کو کسی نے بہت زیادہ تکلیف بھی دی ہو، تو اس کے لیے بھی کم از کم آپ کو اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کبھی کسی کو اس طرح کی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حیات نہ رہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، خبریں آئی تھیں، میں چھوٹا تھا، 88 کا واقعہ ہے یہ، جب جاولک کا جہاز پھٹا تھا، تو اس وقت جب حادثہ ہوا تو سندھ پر کیونکہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی جاولک کے شکل میں، مطلب کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے لوگ گرفتار نہ ہوئے ہوں، یا کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جہاں MRD کے شہید نہ ہوئے ہوں، یہاں تک کہ ہیلی کاپٹروں سے بمباریاں تک کی گئیں اپنا مختلف دیہاتوں پر۔ احمد خان برہمانی ہمارے ضلع کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ ہوا تھا۔ لیکن جب ثانیہ ہوا تھا بہاولپور، وہ جہاز حادثہ جب ہوا تھا جس میں جاولک جو ہے وہ مر گیا تھا، تو اس کے بعد سندھ میں خوشیاں بھی منائی گئی تھیں، لیکن جو سب سے بڑی مخالف تھیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید، انہوں نے لوگوں کو خوشی منانے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ختم، جاولک چلا گیا، بات ختم، اللہ نے اس کا حساب کر دیا ہوا ہے، لہٰذا خوشی نہیں منانی۔ تو بالکل اسی طرح پرویز مشرف صاحب نے اذیتیں دی پاکستان میں لوگوں کو، پاکستان کو اذیت دی۔ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم، آج تک جو زندہ مجرم ہیں ان میں سب سے بڑے مجرم پرویز مشرف صاحب، عدالتوں سے سزا یافتہ، تو وہ بہرحال لیکن زندہ رہیں، سلامت رہیں، اور باقی حساب کتاب تو اللہ نے کرنا ہے۔ قانون نے اپنا حساب کتاب کر لیا، اب پرویز مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے یہاں پر مکے ہلاتے تھے، للکارتے تھے اسلام آباد میں کہ جی دیکھی میری طاقت، ثانیہ 12 مئی جس کی ابھی برسی پچھلے دنوں گزر گئی ہوئی ہے، تو وہ اس میں لاشیں گر رہی ہوتی تھیں اور مشرف صاحب کہتے تھے یہ میری طاقت ہے۔ وہ والے مشرف اب پاکستان نہیں آ پا رہے، جس ملک پر انہوں نے 9 سال مسلسل حکومت کی، جس کو لیڈر بنانا چاہتے تھے بناتے تھے، جس کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے آؤٹ کر دیتے تھے، لیکن اب وہ خود پاکستان میں نہیں آ پا رہے۔ یہ وقت کا انتقام بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی کے خلاف کوئی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ پرویز مشرف صاحب پاکستان اس لیے نہیں آ پا رہے کیونکہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ تھا، سزا یافتہ ہیں، لیکن یہ خواہش کہ اللہ نہ کرے کبھی کہ جی کوئی ان کے متعلق کوئی ایسی خبر آئے، نہ کبھی دل میں ہے اور نہ کبھی کسی کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے متعلق جو خبر تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے، اور وہ صحت یاب ہو۔ خاندان ان کا کہہ رہا ہے کہ جی ان کی پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ اپنا ICU میں داخل تھے اسپتال میں، دبئی میں قیام پذیر ہیں وہ، تو وہ اب ان کا علاج وغیرہ چل رہا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ پرویز مشرف صحت یاب ہوں۔ اور پچھلے دنوں میں سن رہا تھا آصف زرداری صاحب نے ایک جگہ کہیں میرا خیال ہے نواب شاہ یا کہیں ایک خطاب کیا تھا ایک تقریب سے عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں تکلیفیں دیں وہ زندہ رہیں، دیکھیں کہ ہمیں ختم کرنے والے دیکھیں کہ ہم اپنی سیاست میں دوبارہ واپس آ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کسی کو فزیکلی نقصان پہنچانے کی دعا نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شکست دینی ہے تو شکست ہونی چاہیے سیاسی۔ تو کم از کم عمران خان صاحب جو لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھس کر، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر، لوگوں کو تباہ کرنے کے نعرے لگا کر، اعلان کر کے جو جس طرح کی سیاست کرتے ہیں، تو ان کو کم از کم مشرف صاحب کا میں بار بار کہتا ہوں کہ دبئی جا کر ان کا ذرا حال چال بھی پوچھنا چاہیے، اور ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ میں بھی آپ کی طرح کا ایک آمر بننا چاہ رہا تھا۔ مشرف بھی چاہتے تھے کہ جی اپنا بینظیر بھٹو
اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو، انہوں نے قانون بنا دیا، انہوں نے ترمیم کر کے 17ویں ترمیم کر کے تیسری بار وزیر اعظم بننے پر پابندی صرف اس لیے لگائی کہ بے نظیر بھی سیاست سے آؤٹ ہو جائے اور نواز شریف بھی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ پھر مشرف آؤٹ ہو گئے، بے نظیر شہید ہو گئی، نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے۔ پھر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، یعنی بے نظیر بھٹو کی جماعت حکومت میں آ گئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون نواز شریف حکومت میں آ گئے، آج دونوں کی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب کو لانے والے عمران خان صاحب کا بوجھ اتار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بوجھ کسی طرح اترے، اور وہ مکمل طور پر اس حکومت کو سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ شوکت ترین صاحب نے جو انکشاف کیا تھا اسی حوالے سے تھا نا، شوکت ترین صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی ہمیں بلایا گیا تھا GHQ میں جنرل باجوہ صاحب نے، اور شوکت ترین، حفیظ شیخ اور ایک دو اور ایکسپرٹس تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ IMF کے ساتھ مذاکرات میں مدد کریں حکومت کی۔ شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں بلایا تھا نہیں بلایا تھا، تو وہ جسچر تو یہ جا رہا تھا کہ حکومت، یہ والی حکومت جو ہے یہ آئی ہے تو جانے کے لیے نہیں آئی، IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ہوں گے، بجٹ بھی آج پیش ہو گیا اور یہ پاس بھی ہو جائے گا آئندہ چند روز میں، تو پاکستان کی باقی سیاست تو اس کے بعد کھلے گی۔ تو عمران خان صاحب کو جو لانے والے تھے، جنہوں نے ایک 10 سالہ منصوبہ بنایا تھا کہ جی عمران خان صاحب 10 سال رہیں گے، آصف زرداری، نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی، مریم نواز بھی سیاست میں نہیں آئیں گی۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری قوم جو ہے غلام تو نہیں ہے کہ پہلے نواز شریف پھر مریم نواز، پہلے بے نظیر پھر بلاول، اس طرح کے لیکچر دیا کرتے تھے نا پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی نسل کو، نوجوان نسل کو، یہ کہہ کر بہلایا گیا، پھسلایا گیا کہ جی یہ موروثی سیاست ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ موروثی سیاست نہیں کرتے تو لہٰذا وہ آپ کے لیے ہی آئیڈیل ہے، وہ آپ کے لیے ہیرا ہیں۔ تو وہ بھی اب عمران خان صاحب کا بوجھ اتار رہے ہیں اپنے سر سے، اپنے کندھوں سے، لیکن اتر نہیں پا رہا، ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اتنی ناکامیاں ان کے حصے میں لکھی ہیں کہ اب کوئی اور عمران خان بنانے کا سوچیں گے بھی نہیں، لیکن کر لیتے ہیں۔ 8-10 سال کے بعد کا ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ وہ دوبارہ وہی اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سائیکل ہے، آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی 1-2 بار ویلاگ میں اپنے گزارش کیا تھا کہ ہر 8-10 سال کے بعد پھر شوق جاگتا ہے کہ ان سیاستدانوں سے جان چھڑائی جائے، کوئی نیا پودا لگایا جائے، پھر نیا پودا ایسے کانٹے لگاتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ توبہ ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی پرانے جو ہے وہ آپ ٹھیک تھے، آپ آ جائیں۔ تو بہرحال اب جو پرانے ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں، اور عمران خان صاحب ان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے، لانگ مارچ کے اوپر لانگ مارچ، تحریک چلاؤں گا، یہ کروں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں خطرناک ثابت ہوں گا۔ اب وہ عمران خان صاحب کسی اور کے لیے تو خطرناک ثابت ہوئے جن کے لیے انہوں نے میسج دیا تھا، اب ان کے متعلق گلی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس حکومت کے لیے عمران خان صاحب ذرہ برابر بھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے۔ آج جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کا اب نفع نقصان تو آگے چل کر جب بجٹ پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ بجٹ ہوتا ہے گورکھ دھندھا، الفاظ کی ہیرا پھیری، تو بجٹ تو جب پیش ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی واہ واہ زبردست، لیکن جب اس کے اثرات آتے ہیں تو پھر چیخیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال جو مشکل دن تھا اس حکومت کا بجٹ پیش کرنے کا، کیسا بجٹ آئے گا، کیا ہوگا، وہ تو پیش ہو گیا، اب وہ منظور ہوگا ترامیم کے ساتھ، آئندہ چند روز میں منظور ہونا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ اپوزیشن تو تھی نہیں، اپوزیشن اس طرح جتنی 20-22 ارکان ہیں، فرینڈلی اپوزیشن، اس سے بہتر کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر آنے والے یا پھر کچھ GDA کے ارکان اور مسلم لیگ قائد اعظم کے وہ ارکان جو مسلم لیگ قائد اعظم جس کے آدھے ارکان ادھر ہیں حکومت کے ساتھ، آدھے ارکان اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، تو یہ والی اپوزیشن اس طرح کی اپوزیشن تھی نہیں۔ لیکن اس کا ایک جو تاریخ ایک نئی رقم ہوئی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بجٹ کی تقریر کے دوران نہ کسی نے کاغذ پھاڑا، نہ کسی نے بجٹ کاپیاں اچھالیں، نہ کسی نے نعرے بازی کی، اور نہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے ڈائس کے سامنے حکومتی ارکان نے وہ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، نہ سارجنٹ آف آرمز کو اندر بلایا گیا۔ تو بجٹ تقریر جو ہے وہ سموتھلی ہوئی، شور شرابہ نہیں ہوا، اور گیلریز میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بجٹ تقریر پراپر سنی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شور شرابے کی وجہ سے جو گیلری میں بیٹھے ہوئے، ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ تقریر نہیں سن سکتے، ٹی وی پر تقریر سنی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مائک آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تاریخ بھی رقم ہوئی، لیکن اب ایک اور تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، وہ یہ کہ خان صاحب جو ہیں جو تحریک چلانے نکلے تھے، اب اشارے واضح آ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب اس تحریک سے پیچھے ہٹ گئے ہوئے۔ میں نے جب عمران خان صاحب نے دوسرے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، یا جب عمران خان صاحب
پہلا لانگ مارچ لے کر جا رہے تھے تبھی بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب اب یہ لانگ مارچ لے جا کر بیٹھ نہیں سکتے، دھرنا نہیں دے سکتے، اس حکومت کو گرا نہیں سکتے۔ اس کے پیچھے سادہ سی ریزن تھی، ریزن یہ تھی کہ حکومت کی جو میں نے معاشی کمزوری جو تھی پاکستان کی، میں نے گزارش کیا تھا کہ وہ اس حکومت کی اصل طاقت ہے، تو وہ اس طاقت جو ہے وہ کمزوری جو ہے معاشی کمزوری، پاکستان کی بدحال معیشت، وہ تمام اداروں کو مجبور کر رہی تھی کہ اس حکومت کو برقرار رکھا جائے، کہ کوئی ایسی چیز کہ عمران خان صاحب کو جو ماضی میں سہولتیں حاصل تھیں وہ نہ ملیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا، ادھر سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ روکنے کے لیے حکومت نے اگر فورسز کو بلایا تو فورسز آ گئیں، آ کر کھڑی ہو گئیں اپنا ڈی چوک پر، اور راستے میں وہ جو پی ٹی آئی والے ویڈیوز شیئر کرتے رہے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یار یہ حکومت جائے گی نہیں۔ اب ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب غلطی کر بیٹھے تھے کہ حکومت سے فوراً انتخابات مانگ بیٹھے تھے، انتخابات دو، اب انتخابات دو، تو وہ حکومت جو آئندہ چند ماہ میں انتخابات کروانے کے لیے ہی آئی تھی، یہ فیصلہ تھا، طے شدہ امر تھا کہ یہ ہم آئیں گے، بجٹ پیش کریں گے، الیکشن اصلاحات کروائیں گے، اس سے پہلے پھر بجٹ پیش کریں گے اور پھر ہم انتخابات کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب نے سوچا تھا کہ یار یہ انتخابات تو انہوں نے کروانے ہی ہیں، لہٰذا یہ کریڈٹ بھی میں لے لوں، تو اس لیے عمران خان صاحب نے فوراً لانگ مارچ کی کال بھی دے دی، نعرہ بھی لگا دیا کہ فوراً انتخابات دو۔ تو اگلوں نے کہا اب ہماری ضد ہے جی، نواز شریف نے کہا کہ جی میں تو چاہتا تھا فوراً انتخابات، اب میری ضد ہے۔ آصف زرداری نے کہا جی اب تو ہم نے مدت پوری کرنی ہے۔ مریم نواز جو انتخابات اپنا اس حکومت کی مدت پوری کرنے کی سب سے بڑی مخالف تھی، انہوں نے بھی کہا اب ہم نے مدت پوری کرنی ہے۔ تو مدت پوری کرنے کے لیے ایشو تھا کہ یہ والا بجٹ، تو یہ والا بجٹ جو ہے حکومت نے مشکل دینا تھا، مشکل ترین، تو وہ بجٹ آج پیش ہو گیا۔ اب اس بجٹ کی منظوری بھی ہو جائے گی۔ اب اس بجٹ کے بعد عمران خان صاحب کو فوراً تحریک چلانی چاہیے، نہیں چلا رہے، اعلانیہ نہیں چلا رہے، کہہ دیا، پیچھے ہٹ گئے تحریک سے۔ وہ جو کور کمیٹی کے اجلاسوں میں جو باتیں جتنی عمران خان صاحب نے کی تھی وہ ساری کی ساری باتیں، اب تو شیخ رشید صاحب سارا کچھ کھول کر سامنے آ گئے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو جو آسرا تھا اس طرف اب دیکھ رہے ہیں۔ اب شیخ صاحب انٹرویوز دے کر نا ہلکی ہلکی باتیں کرنا شروع ہو گئے، عمران خان صاحب کو بے نقاب کرنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو دھکا دے کر پہنچایا تھا نا انہوں نے، اور وہاں جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بھی اس طرح کی کچھ انٹرویوز دے کر عمران خان صاحب کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلانا چاہتے تھے۔ اب وہ تحریک چلی گئی کیونکہ ضمنی انتخابات آ گئے۔ اب عمران خان صاحب کہ ہم تحریک نہیں چلائیں گے، 17 جولائی کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب کے 20 حلقوں کے، وہاں میں انتخابات میں جاؤں گا۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب اگر 17 جولائی تک تحریک نہیں چلا رہے اور جلسے ولسے کھیلیں گے اور کوئی بڑا مطلب مظاہرے ہوں گے نا، مظاہرے پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے شام کو ہوتے ہیں، مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوں گے، بجٹ کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ پہلے کہا جاتا تھا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ، اب پی ٹی آئی اس کو کہہ رہی ہے پی ڈی ایم آئی ایم ایف بجٹ۔ تو پی ڈی ایم آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ مظاہرے پی ٹی آئی کب کرتی ہے؟ رات کو، رات گئے، اور وہ رات گئے مظاہرے روزانہ تو نہیں ہو سکتے، وہ ہوں گے پھر ویکینڈ پر۔ تو ویکینڈ پر جس طرح پارٹی شارٹی کر لیتے ہیں نوجوان، اس طرح نوجوان آ جائیں گے، کوئی لبرٹی چوک پر پارٹی شارٹی کرنے، کوئی کراچی بلو ایریا میں اسلام آباد بلو ایریا میں پارٹی شارٹی کرنے، پورٹ گرینڈ اپنا ادھر سی ویو پر کراچی میں، وہاں پر یا پورٹ گرینڈ کے سامنے وہاں پر پارٹی شارٹی کرنے نوجوان نکلیں گے۔ تو جو پارٹی شارٹی کرنے نوجوان نکلتے ہیں، مہنگائی کے خلاف مظاہرے وظاہرے کریں گے، تو اس کا حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس حکومت پر عمران خان صاحب کا دباؤ بالکل بھی نہیں، وہ لے ہی نہیں رہے۔ وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ آصف زرداری صاحب جو آرکیٹیکٹ ہیں، اور ان کے لیے بھی طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ مطلب کمال سیاست ہے کہ آصف زرداری کے مخالف جو ہے عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، پرویز الہی ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری نے نواز شریف کی سیاست ختم کر دی ہے۔ آصف زرداری، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری نے عمران خان کی سیاست ختم کر دی ہے۔ ابھی تک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہی سیاست نیچے جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی آصف زرداری نے گھسیٹا ہے اپنا نواز شریف کی سیاست کو، لکشمی چوک پر گھسیٹا ہے۔ وہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کہتے تھے کہ جی ہم آصف زرداری کو گھسیٹیں گے، آصف زرداری نے ان کو گھسیٹا ہے اور ان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ اب یہ جو آصف زرداری صاحب جو آرکیٹیکٹ ہیں، وہ انہوں نے یہ سارا جو اپنا بندوبست کیا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کا، عمران خان صاحب اس آصف زرداری صاحب کا جو ایک خیال تھا اس سے کہیں زیادہ تیز نکلے، یعنی نیچے جانے میں۔ تو بہرحال تو اب معاملہ تھا
کہ یہ جو تحریک ہے عمران خان صاحب کی، اب وہ تحریک نہیں ہوگی۔ اب عمران خان صاحب روزانہ کل سے میرا خیال ہے کال آ جائے گی، آج ابھی تک آ چکی ہوگی، جب تک آپ یہ میرا ولاگ سنیں گے تب تک کوئی کال آ چکی ہوگی مظاہروں کی۔ وہ مظاہرے ہوں گے تو مظاہرے ہوں گے رات کے، اور مظاہروں کے بعد چند روز کے مظاہرے، یہ مظاہرے بالکل اسی طرح کے ہوں گے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی نے کشمیر ہڑپ کیا تھا تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم ہر جمعے کو کھڑے ہو جائیں گے 10 منٹ کشمیریوں کے حق میں۔ تو اس طرح کی سیاست، اس طرح کی تحریک ہوگی مہنگائی کے خلاف، لیکن وہ تحریک حکومت گرانے کے لیے نہیں ہوگی۔ اب جولائی میں اگر عمران خان صاحب حکومت نہیں گراتے، اگر اگست، ستمبر، اکتوبر تک تاریخ انتخابات کی نہیں لے سکتے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب جس مقصد کے لیے حکومت گرانا چاہتے تھے وہ ان کا مقصد حاصل ہوگا نہیں، تو پھر وہ کیوں حکومت گرائیں گے؟ پھر واپس آئیں گے پارلیمنٹ میں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد تھا کہ نومبر سے پہلے حکومت گراؤں اور حکومت گرا کر انتخابات کرواؤں، تاکہ نومبر میں خود حکومت میں آؤں اور اس حکومت کو اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگانے دوں، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں۔ جس مقصد کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، اسی مقصد کے لیے عمران خان یہ حکومت گرانا چاہتے تھے۔ عمران خان کی حکومت گرانے میں ایک جو بڑا مقصد تھا، یا مسلم لیگ نون کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب نومبر میں آرمی چیف لگائیں گے، اور آرمی چیف لگانا چاہ رہے جنرل فیض حمید کو، تو وہ موقع ان کو نہ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ جی آرمی چیف کوئی بھی آئے ہمیں فرق نہیں پڑتا، آرمی چیف جو ہے آتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ اس ٹینشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آئے گا اس کے ساتھ کوئی کر لیں گے ہیلو آئے کر کے، اس کے ساتھ اگر معاملات سیٹل ہوتے ہیں کیانی صاحب کی طرح تو کر لیں گے، نہیں کریں گے تو پھر ویسے بھی بھائی وہ کہا تھا نا کسی فقیر کو، بابے کو، وہ گھوڑا خریدنے گیا مویشی منڈی میں، تو کسی سیانے نے کہا بابا جی یہ گھوڑا جو ہے وہ اپنا منحوس ہے، یہ مت خریدے۔ تو بابا منگتا تھا، بیکاری تھا، اس نے کہا بیٹا مانگتا میں پہلے پھیر رہا ہوں، یہ گھوڑا میرا مزید کیا نقصان کر لے گا، کتنا مجھے مہنگا پڑے گا، کتنا میرے لیے منحوس ثابت ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جی ہم مانگ تو پہلے ہی رہے، ہم زیر عتاب تو پہلے ہی رہتے ہوتے، لہٰذا ہم نے اگر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا نہ لگایا ہمیں اس کا کتنا ایک فرق پڑے گا، لہٰذا پیپلز پارٹی اس گیم میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ضیاء-ال-حق والے تجربے کے بعد سیٹلڈ پیپلز پارٹی نے ایک اصول بنا لیا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، اسی لیے جنرل کیانی صاحب کو بھی ایکسٹینشن دے دی تھی کہ یار نیا کیا لگانا، اسی کو کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے غلط ایک الگ کہانی ہے۔ تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانا، اس کے لیے عمران خان صاحب کو اکتوبر سے پہلے انتخابات چاہیے تھے، بلکہ اگست تک انتخابات چاہیے تھے۔ تو اب اگست تک تو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان جولائی میں بلدیاتی اپنا ضمنی انتخابات میں بھی جا رہے، بلدیاتی انتخابات کی تیاری، سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، پنجاب میں ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اعلانیہ تحریک سے اٹھا چکے ہیں ہاتھ۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو راز شیخ رشید صاحب فاش کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ اسی دروازے پر دستک دینا شروع کر دی ہے جس دروازے کے ذریعے وہ اقتدار میں بھی آئے تھے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں۔ تو مذاکرات شیخ رشید صاحب کے بقول عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں، پرویز خٹک اور دوسروں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کو ان مذاکرات سے کہا گیا ہے کہ آپ نے دور رہنا ہے، اپنے الفاظ ہیں شیخ صاحب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر ہوتا ان مذاکرات میں پرویز خٹک کے ساتھ تو پھر میں بتا دیتا قوم کو کہ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب پھر وہی کر رہے ہیں، ان کا جو دماغ میں تھا نا کہ جی میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹلی سیاست کر سکتا ہوں۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی، وہ کہتا جی میں نبڑ لوں گا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کو تھا کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو کامیاب نہیں ہوگی، تو وہ ایک الگ سے کسی گھمنڈ، کسی تکبر کا شکار تھے۔ تو وہ بقول شیخ رشید کے وہ گھمنڈ اور تکبر ختم ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ ادھر ایلاز، ترلے، منتیں، ایلاز ہم سندھی میں کہتے ہیں ترلے منتوں کو، تو وہ کرتے پھر رہے ہیں اور دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مجھے لے کر آؤ، اور اس کے لیے ایک تاثر مسلسل شیخ رشید صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، وہ قوم کو دے رہے ہیں کہ فوج کے اندر ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس لایا جائے، انتخابات کروائے جائیں، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح دیکھ لیں کہ فوج کے اندر پہلے یہ تھا کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری صاحب تو ناقابل قبول ہیں، ان کو نہیں آنا چاہیے، یکسو تھی فوج کے اندر، یہ رائے تھی، ایک رائے تھی۔ اب اگر فوج کے اندر تقسیم ہوئی ہے تو عمران خان کے خلاف ہوئی ہے،
کہ فوج کے عمران خان نے جو بیڑا غرق کیا تو فوج کے اندر یہ تاثر ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا، تو اس کو لا کر ہم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے ادارے کا نقصان کر رہے ہیں، ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو سائیڈ پہ کرو، نہ کرو جو بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو سائیڈ پہ کرو، خود غیر جانبدار ہو جاؤ، جو آتا ہے جن کو لوگ ووٹ کرتے ہیں دے۔ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنسز میں برملا کہا کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، تو فوج کے اندر جو تقسیم ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا نا، اب ہماری نسلیں ان کی غلام بنیں گی، ان کی اولادوں کی غلام بنیں گی، اس طرح کی چیزیں کی گئی تھی نا، تو وہ اب چیزیں ادھر دراڑ پڑی ہے۔ اصل دراڑ یہ نہیں پڑی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن دو، اصل دراڑ یہ پڑی ہے کہ بھئی سیاست سے دور ہو جاؤ، بھائی خدا کے واسطے چھوڑ دو، آپ سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دو۔ تو یہ ساری فیلڈز جو فوج کے اندر اور فوجی قیادت اور پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں، ان سب نے مل کر عمران خان صاحب کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ نہیں بھائی میں حکومت نہیں گرا سکتا، بہتر یہ ہے کہ دوبارہ ادھر سے مدد مانگوں اور دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کروں، اسٹرینتھن کروں۔ اب وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وقت بتائے گا۔ ایک راستہ ہے، بار بار ہمیشہ کی طرح وہ راستہ، وہ مشورہ میں عمران خان صاحب کو دے کر جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں، قومی اسمبلی کے استعفے والا جو اعلان ہے وہ واپس لیں، وہاں جا کر بیٹھے۔ اگر آج وہاں بیٹھے ہوتے تو حکومت بجٹ پیش نہیں کر سکتی تھی، مشکل پیش آتی۔ اس طرح سموتھلی تقریر ہو گئی ہے۔ اگر ایک حکومت کے برابر ایک ووٹ کی مائنورٹی سے اگر بیٹھی ہوئی اپوزیشن حکومت کے بجٹ کے دوران شور شرابہ کر رہی ہوتی تو سوچیں حکومت کتنی پریشان ہوتی، کتنی ٹینشن میں ہوتی، اور آج کتنی آسانی ہوئی ہے حکومت کو عمران خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے۔ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب اپنی سیاست بحال کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔